بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ترجمہ قرآن میں ہم نے 4 پارے مکمل کر لیے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جن ساتھیوں نے پچھلے اسباق نہیں سنے، جو اس چینل پر نئے ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور پچھلے اسباق اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا ان کی پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ پچھلے پارے کے تمام اسباق جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ وہاں پڑھے ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو 5ویں پارے کا پہلا سبق آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمحسنات اور شادی شدہ عورتیں۔ محسنات جو ہے یہ احسان سے ہے، یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں، اور دوسرا ہوتا ہے آزاد، اور اسی طرح پاک دامنی، اور چوتھے نمبر پر اسلام۔ یہ محسنات احسان کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، یا پھر پاک دامن عورتیں، آگے ہے نا من النساء، عورتوں میں سے۔ اب یہاں اس کا معنی کریں گے آزاد عورتیں یا شادی شدہ عورتیں یا پاک دامن عورتیں۔ تو یہاں جو ہے شادی شدہ عورتیں معنی کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے سبق میں چوتھے پارے کا جو آخری سبق تھا اور آخری آیت تھی اس میں حرمت علیکم امہاتکم، حرام رشتے گنوائے گئے ہیں، وہ سارے اس آیت میں آئے۔ تو یہاں سے ایک مزید اضافہ کیا گیا کہ شادی شدہ عورتیں بھی، والمحصنات، اور شادی شدہ من النساء عورتوں میں سے، وہ بھی تم پر حرام ہے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے، اب ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ جو کسی کی کہ نکاح میں ہے عورت، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور الا مگر ما جو ملکت ایمانکم، مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے مراد لونڈی، مگر وہ شادی شدہ عورتیں جو لونڈیاں ہیں کسی کی، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت چونکہ جنگیں ہوتی تھیں اور جو مرد قیدی بن جاتے تھے وہ غلام بن جاتے، اور عورتیں جو ہیں وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں۔ تو مسلمانوں نے جب جنگیں کیں اور مسلمانوں کے پاس کافروں کی عورتیں قید ہو کر آتیں، تو مسلمان ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے یہ کراہت محسوس کی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور شوہر والیاں ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر عورت شادی شدہ ہے، وہ آزاد ہے، تو اس سے ہم بستری نہیں کرنی۔ اگر وہ لونڈی بن چکی ہے، اب وہ تمہارے پاس آ چکی ہے، اور آپ یہ شاید کسی کو پتہ نہ ہو، لونڈی کے ساتھ بھی وہی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج چونکہ دنیا کا قانون ہی نہیں ہے غلام اور لونڈی رکھنے کا، تو اس لیے اب وہ بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اجازت دی گئی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اس عورت کا استبراء رحم جو ہے وہ ضروری ہے، کہ ایک حیض آنے کے بعد یا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد اس کے ساتھ جنسی تعلق جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا ہوا ہے اللہ نے تم پر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکامات اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اب آگے بیان کیا کہ کن عورتوں کے ساتھ اب نکاح کرنا جائز ہے، اور کس نیت سے نکاح کرنا ہے اور کیسے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأُحِلَّ، اور حلال ہے، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو علاوہ ہے ان کے، یہ جو بیان ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں سنا نا تو وہ چینل پر موجود ہوگا، بلکہ اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک اس کا، وہ بھی آپ سن لیں تاکہ یہ سبق آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو بیان ہوئی ہیں وہ عورتیں، ان سے تو نکاح نہیں کرنا، ان کے علاوہ جو ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیسے کرنا ہے؟ ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو، باموالکم، اپنے مال سے، اپنے مال کے ساتھ ان کو تلاش کرنا ہے، ان کے یعنی جو ان کے ولی ہیں، ان کے جو وارث ہیں، ان سے نکاح کا پیغام ان کو بھیج کر اور پھر حق مہر طے کر کے تم نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ محسنین، پاک دامنی کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ اب نکاح کے یہاں پر شرائط بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے اس میں کہ
ان تبتغوا یہ کہ ایجاب و قبول ہو، مرد بھی قبول کرے اور عورت بھی قبول کرے اور ساتھ گواہ بھی موجود ہوں، ایجاب و قبول کے ساتھ ان کو حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حق مہر دینا ہے، مال دینا ہے اسے، جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو حق المہر بھی ادا کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ محسنین، ان کو اپنے پاس جس طرح شادی کی جاتی ہے پوری زندگی، اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنی ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے، صرف ایسے نہیں غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے لیے، جس طرح شہوت رانی کے لیے کہ 1 دن کا نکاح، 2 دن کا نکاح، جس طرح نکاح متع میں ہوتا ہے، یا زنا ہو گیا، صرف جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند دنوں یا چند گھنٹوں کے لیے نکاح کرنا، یہ نہ ہو، یہاں سے اس کا بھی رد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی ہوا کہ سب کے سامنے ہو، وہ نکاح جو ہے وہ سب کے سامنے ہوگا اور چھپ کر نہیں ہوگا، جس طرح آج کل ہمارا معاشرہ جس بے رہ روی کی طرف جا رہا ہے۔ کئی کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں جو تھوڑا دینی رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں کہ بعد میں بتا دیں گے، ابھی جو ہے نا والدین نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں بعد میں کریں گے، تو وہ چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، بعد میں جا کر وہ جو ہے نا وہ سب کے سامنے پھر شادی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، والدین کی طرف سے اور دونوں کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے بھی گواہ ہوں، لڑکے کی طرف سے بھی گواہ ہوں۔ اور یہاں پر والدین اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے، نکاح میں جلدی۔ ابھی اس سبق میں بھی اور آگے بھی آئے گا، اللہ رب العالمین نے مردوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ مرد جو ہے بڑا کمزور ہے، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے۔ اگر نوجوان جوانی آ چکی ہے اور اللہ نے طاقت ان کے اندر رکھ دی ہے، اب جائز طریقے سے ان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو ناجائز راستے سے کھلے ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنی ناجائز راہیں وہ موجود ہیں، نیٹ موجود ہے، فحاشی عریانی کے اڈے موجود ہیں، تو پھر بدکاریاں تو ہوں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ رکھا ہے، جائز نکاح کو آسان کیا جائے اور جلد اپنی اولاد کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے کے مطابق، اور چھپ کر نکاح کرنا وہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور لڑکی کا بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرنا یہ بھی گناہ ہے اور زنا ہے۔ جو عورت گھر سے، جو لڑکی گھر سے بھاگ کر عدالت میں جا کر نکاح کراتی ہے، یہ عدالتی نکاح اسلام میں نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور وہ زنا کرتی ہے ساری زندگی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مجبور نہ کریں، جہاں پر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا چاہتا ہے، اگر وہ رشتہ ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے ہیں، تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لڑکی اور لڑکے کی بھی اور والدین کی بھی رضامندی اس میں ضروری ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پس جو تم فائدہ حاصل کرو بھی ان کے ساتھ، منہن، ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کا حق مہر، فریضتاً، جو تم نے فرض کیا ہے، جو تم نے مقرر کیا ہے کہ اتنا حق مہر دینا ہے، وہ ان کو تم ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں ہے کوئی حرج، علیکم تم پر، فیما، اس میں سے، تراضیتم، کہ جس میں تم راضی ہو جاؤ، بھی اس حق مہر کے بارے میں، بھی اجورہن، اس اجرت، اس حق مہر کے بارے میں، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد۔ کیا مطلب کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کا جس سے نکاح ہوا ہے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے کہ اتنا میں نے دینا ہے، اور پھر دے دیا، اب اس کے بعد وہ بیوی بھی آپ کی وہ راضی ہے کہ آپ اس میں سے کمی کر دیں، 5 لاکھ لکھوایا تھا آپ نہیں دے سکتے تو آپ کم کر لیں، وہ بھی راضی ہے، آپس میں دونوں رضامندی کے ساتھ اگر کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر خاوند اپنی مرضی سے لکھوایا کم ہے اور دینا زیادہ چاہتا ہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور بیوی اگر کم کرنا چاہتی ہے تو کم بھی کر لے اپنی مرضی سے۔ ان اللہ، لیکن زبردستی نہیں، زبردستی کریں گے تو نکاح میں جو ہے وہ خلل آ جائے گا، درست نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیما حکیما، علم والا اور حکمت والا۔ میرے خیال سے آج کے سبق میں یہ ایک آیت کافی ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے، اللہ رب العالمین والدین جتنے بھی ہیں ان کو جلد از جلد اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں کرنے کی توفیق دیں،
اور جو ایسے ہیں، کئی گھرانے ایسے ہیں جن کو ٹھیک رشتے نہیں مل رہے، میری دعا ہے اللہ رب العالمین جن بیٹیوں کے رشتے جو ہے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مناسب رشتے مہیا فرما دیں، اور جن میرے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ رب العالمین ان کو بھی نیک دیندار رشتے مہیا فرما دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اسی پر ہمیں اللہ تعالی موت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔